رمضان المبارک کی عبادت اور فضیلت کے حوالے سے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے ماہ سیام اور ہم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ سیام اور ہم، اور میں ہوں ثنا ظہیر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عدل و انصاف۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ آج گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں قاری قمر فریدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے عدل و انصاف، تو عدل و انصاف ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ جو ہے عدل کو پسند کرتا ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے۔ عدل ہے کیا؟ عدل ہے برابری۔ عدل جو ہے وہ امیر غریبی کو نہیں دیکھا جاتا۔ عدل جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے وہ برابر ہے، وہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ جو زیادتی کرنے والا ہے وہ اللہ کے ہاں بھی مجرم ہے اور دنیا داروں کے ہاں بھی مجرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث میں ہے، فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر عدل و انصاف نہیں ہوتا وہ ہمیشہ معاشرہ تباہ و برباد کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت جو ہے اس نے اپنے زمانے میں کچھ چوری کر لی، اور چوری کرنے کے بعد حضرت اسامہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس سفارش لے کے گئے، کافی سارے لوگ تھے۔ وہ جو عورت چوری کرنے والی تھی وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور کہا کہ ہماری سفارش کر دیں اور ہمارے جو ہے ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی گئی، تو آپ جو بڑے غصے میں آ گئے، اور غصے میں آنے کے بعد آپ جو ہے کہا کہ اسامہ آپ چلے جاؤ۔ آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی، نماز کے بعد تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی اور خطبہ دیا۔ فرمایا کہ اگر یہ چوری آج فاطمہ بنت محمد بھی کرتی تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ دیتے۔ تو یہاں پر یہ سبق ملتا ہے کہ عدل و انصاف جو ہے وہ امیری غریبی کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ برابری جو ہے دل شکنی کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں تو یہی ہے کہ ہم برابری کے تعلق رکھیں، اور آج ہمارا جو معاشرہ ہے وہ عدل و انصاف پر کہتے تو ہیں، ہم عملی طور پر جو ہماری زندگی اس کے مطابق نہیں ہے۔ کوشش یہ ہے کہ ہماری عدل و انصاف جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے، وہ بڑے اوپر والی جگہ پہ ہو یا نیچے درمیانی طبقہ جیسے ہم لوگ ہیں، تو ہم نے کوشش یہ کرنے کہ کسی سے جو ہے نا انصافی نہ کریں۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ ملازمت کرتا ہے، اور ملازمت کرنے والا جو ہے وہ 20-25 دن کام کرتا ہے، اور اینڈ میں وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں یہاں پہ جاب نہیں کرنا چاہتا۔ تو زیادتی کیا ہوتی ہے کہ اس کو اس کی پورے 20-25 دن کی پیمنٹ بھی نہیں دی جاتی، اور بیچارہ اس کا سارا سسٹم اسی پر چلتا ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہے بڑے حضرات جو ہیں اس پر وہ زیادتی کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ بہت زیادہ۔ اور ایک جگہ پہ لکھا ہے، محمود غزنوی کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ فرمایا کہ محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک غریب آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کی بہن کا جو بیٹا ہے وہ میرے گھر میں آتا ہے اور آ کر مجھے مارتا ہے پہلے، اور پھر مجھے اپنے گھر سے نکالتا ہے، اور نکالنے کے بعد پھر میرے گھر میں گھس جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو نا یہ بات میں 2-3 دفعہ آپ کے کچہری میں آیا ہوں، لیکن آپ کے گارڈ جو ہیں وہ مجھے اندر نہیں آنے دیتے، تو آج بڑی مشکل سے آپ تک پہنچا ہوں، تو یہ میرا مسئلہ ہے۔ اگر آج آپ نے میرا مسئلہ یہ نہ سنا یا نہ حل کیا تو کل قیامت کے دن میں نے آپ کا گریبان پکڑ لینا۔ تو اس وقت محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، میں نے کہا کہ آج آپ جائیں، اور جا کر جب وہ آئے تو آپ نے اسی وقت رات کا جو وقت بھی ہو تو آپ نے اسی وقت میرے پاس تشریف لے آنا۔ کہتے ہیں کہ وہ آدمی گیا، 2 دن بعد وہ لڑکا پھر آ گیا، آ کر جو ہے اسی طریقے جو پہلے کام کرتا تھا آیا، مارا، مارنے کے بعد پھر جو اس کو نکالا، اور جو گارڈوں کے پاس جب وہاں پہ محل میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد پھر انہوں نے کہا بھی رات کے 2-3 بج رہے ہیں، اب جو ہے آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، اب مجھے اندر جانے دیں۔ انہوں نے کہا جی سونے کا ٹائم ہے ان کا، بادشاہ تو اس وقت آرام کرتے ہیں اور آپ ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو کہا کہ مجھے جانا ہے، میں نے ضروری بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے ایک وقت میں ان کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو گارڈ نہ آنے دیں تو فلاں جگہ پہ آپ نے مجھے آواز دینی ہے، اور میں آپ کی آواز سن کر واپس آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہ پہنچا، میں نے آواز دی
تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، اور جلدی جلدی اپنی نماز کو کلوز کیا، کلوز کرنے کے بعد نیچے تشریف لے آئے اور ایسے ہی اپنی تلوار کو نکالا اور اس آدمی کے ساتھ چل دیے۔ کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ان کی بہن کا بیٹا جو ہے وہی حرکت کر کے وہاں پہ لیٹا ہوا ہے، اور آپ نے جانے کے بعد آپ نے اس کا دیوا جو چل رہا تھا اس کو بجھا دیا اور تلوار کو نکالا اور اسی وقت جو اسی وقت اس بچے کو نا قتل کر دیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں مصلی ہے؟ تو فرمایا جی میرے گھر میں مصلی ہے۔ کہنے لگے کہ آپ مجھے مصلی دیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کیے، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پوچھا آپ کے گھر میں روٹی ہے؟ تو کہنے لگے جی روٹی ہے۔ کہا پانی بھی ہے؟ کہنے لگے جی پانی بھی ہے۔ روٹی جو ہے وہ 2 دن کی باسی پڑی ہوئی، تو وہ آپ کو مل سکتی، تازہ روٹی نہیں ہے۔ وقت کا بادشاہ دیکھیے، انہوں نے کہا جی مجھے دے دیے پانی، دیے پانی کے اندر سے روٹی کو ڈبوا اور نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد انہوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کے بعد جو ہے آپ نے فارغ ہو گئے، تو وہ آدمی سوال کرتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ جب آئے اندر جھوپڑی کے اندر آپ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے دیا جو چل رہا تھا تو دیوے کو آپ نے بجھایا، اس بات کا مجھے پتہ نہیں چلا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب آئے تو آپ نے مصلی مانگا، اس بات کا بھی مجھے نہیں پتہ چلا کہ کیا ہے، اس کے اندر حکمت عملی کیا ہے آپ کی۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے مجھ سے روٹی پوچھی، اور روٹی کے بعد آپ نے جو ہے پانی پوچھا۔ کہا کہ میں نے جب آپ سے کہا تھا کہ دیوا جو ہے اس کو بجھا دیں، بجھانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے دل کے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو جائے کہ کہیں میری بہن کا بیٹا ہے سامنے، میرے خون کے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو جائے کہ میں اس کو معاف کر دوں، تو میرے ساتھ ناانصافی میں نہ کر بیٹھوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے دیوا بجھا دیا۔ اس کے بعد جو ہے میں نے 2 رکعت نفل شکرانے کے اس لیے ادا کیے کہ جب آپ پہلے دن میرے پاس آئے تھے تو میں نے اس وقت اپنے رب سے عہد کر لیا تھا کہ جب تک میں کھانا پانی جو ہے میں نہیں پیوں گا، جب تک اس بندے کا سر قلم نہ کر لوں۔ تو میں نے اس لیے جو آپ سے مصلی مانگا اور نماز شکرانے کے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ اور تیسرا جو ہے میں نے پانی اور روٹی اس لیے آپ سے مانگی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک، آج تیسرا دن ہے، میں نے نہ پانی پیا نہ آپ نے روٹی کھائی، تو میں نے اس لیے آج میں نے اپنا کام مکمل کر لیا، اس لیے میں نے کھانا بھی کھا لیا اور پانی بھی پی لیا۔ تو یہ ہمارے واقعات جو ہیں ہمارے لیے سبق ہیں، اور اس لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں عدل و انصاف جو کرنا ہے، اپنا ہو یا غیر ہو، کوئی بھی ہو، مطلب کہ کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ آپ نے عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ بادشاہ وقت کا ہو کر اگر انصاف غریب کے ساتھ نہیں کرتا، آج اصل میں ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ جو ہے نیچے طبقہ جو ہے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، اس وجہ سے وہ بیچارے جو ہے وہاں تک اپنا عدل جو ہے وہاں نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔ اچھا، آج کے دن ہم نے جو بات کی عدل و انصاف کے حوالے سے بات کی، اسی حوالے سے کوئی خوبصورت سی چھوٹی سی ہمیں دعا بتائیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، یہ دعا ہے، اس کو کثرت سے پڑھیے، اور یہ 10 دن ہے، اس میں اپنے گناہوں کو اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھ کر جو ہے شرمندگی اختیار کر کے اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو ہے مالک یوم الدین جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سختی اور عذاب سے بچائیں گے، اس کو ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھیں، یا مالکو کو کثرت سے پڑھتے رہا کریں چلتے پھرتے، تو جو آخرت کا وقت ہوگا تو کلمہ نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔ ہم نے عدل و انصاف کے بارے میں جانا، اور ایک خوبصورت سی ہم نے دعا بھی جو ہے آپ لوگوں کے لیے شیئر کی تاکہ آپ پڑھیں اور آپ کے رمضان بھی اچھے گزریں، اور جو ہم آپ سے باتیں کر رہے ہیں آپ وہ کوشش کریں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ ضرور کریں۔ کوئی بھی کوشچن ہو یا کوئی بھی بات ہو جو آپ ہم سے کرنا چاہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رمضان المبارک کی عبادت اور فضیلت کے حوالے سے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، ماہ سیام اور ہم۔